شیعہ کیسے دین سمجھے، کیسے دین لے، دو طریقے ہیں اس کے پاس۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو احادیث میں آیا ہے تمہیں عربی اگر آتی ہے تو حدیثوں کو پڑھو، اپنے مسئلوں کا حل نکالو۔ یہ جو حدیثوں کو پڑھو اپنے مسئلوں کا حل نکالو، اس طریقے کو کہتے ہیں، طریقہ یعنی مسلک، طریقہ یعنی مسلک، اس طریقے کو کہتے ہیں اخباری مسلک۔ اخبار یعنی حدیث، خبر کی جمع اخبار، حدیثوں کی جمع احادیث کی جمع، حدیث کی جمع احادیث، اور خبر کی جمع اخبار۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ حدیث کی کتاب کھولی ہم نے، حدیث ڈھونڈی، ہمارے مسئلے کا حل نکل آیا تو ہم نے اس پہ عمل کر لیا، کیونکہ مثلا امام رضا نے یہ فرمایا، مثلا امام عسکری نے یہ فرمایا۔ یہ طریقہ جو ہے دین لینے کا، دیندار وہ بھی ہیں، دیندار وہ بھی ہیں، مگر یہ طریقہ جو دین لینے کا ہے یہ کہلاتا ہے اخباری مسلک۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ یہ کہلاتا ہے اخباری مسلک۔ یہ اب سے 350 سال پہلے اور 2255 ہجری کے بعد سے لے کر اور تقریباً 350 سال پہلے تک، تقریباً کہہ لیجیے 700-800 سال تک شیعوں میں رائج طریقہ تھا۔ توجہ ہے، یعنی طویل مدت تک یہ شیعوں میں رائج طریقہ تھا کہ حدیث کی کتابوں سے مسئلوں کا حل نکالتے تھے اور اپنے ذمہ داری کے اوپر عمل کرتے تھے۔ یہ اخباری مسلک۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ جدید ہوتا چلا، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کہاں سے نکالو گے حدیث میں سے، بینکاری کے مسائل کہاں سے نکالو گے حدیث سے، جہاز کے مسائل کہاں سے نکالو گے حدیثوں سے، کیونکہ حدیثوں میں ان ساری باتوں کا ذکر ہے مگر اشارے میں۔ اشارہ سمجھنے کے لیے مہارت چاہیے۔ ہر شیعہ صراحت تو ہر شیعہ سمجھ لے گا، حدیث لکھی ہوئی ہے بھائی مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اشارہ ہر شیعہ نہیں سمجھے گا۔ اشارہ سمجھنے کے لیے کوئی 10 علوم میں مہارت چاہیے، تب جا کے وہ اشارہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے سمجھیں گے ہم۔ تو تقریباً 350 سال پہلے سے جب جدید مسائل آنا شروع ہوئے، مسئلے جدید ہونے لگے، زمانہ جدید ہونے لگا، تو حدیثوں سے سمجھنا مشکل ہو گیا۔ تو فقہا نے حدیثوں کی روشنی میں کچھ قواعد بنائے، کچھ فارمولے بنائے، وہ حدیثوں سے ہٹ کے نہیں ہیں۔ مثلا لا ضرر ولا ضرار، یہ قاعدہ لا ضرر، یہ حدیث سے کے مطابق قاعدہ ہے۔ قاعدہ تکلیف ما لا یطاق، یہ حدیث سے بنا ہوا قاعدہ ہے نا۔ تو پھر علماء نے قواعد بنائے جس کو اصول کہتے ہیں، قواعد کہہ لیں، اصول کہہ لیں۔ تو پھر وہ مجتہدین جو حدیثوں کے مطابق مسئلہ شرعی بتاتے تھے وہ اخباری مجتہد کہلائے، جو اصولوں اور قواعد کے مطابق مسئلہ شرعی بتاتے ہیں وہ اصولی کہلائے۔ تو آہستہ آہستہ اخباری مجتہدین جیسے جیسے دنیا سے جاتے رہے تو ان کی جگہ مثلا ایک مجتہد، 4 مجتہد مرے ہیں اخباری مجتہد، تو کوئی ایک ہی ان کی جگہ رہا، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ان کی جگہ لے لی جو اصولی مجتہدین تھے، یعنی قواعد کی روشنی میں جو فتویٰ دیتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اصولی مجتہدین کا غلبہ ہو گیا، اخباری مجتہدین رخصت ہو گئے۔ اب کوئی تقریباً 300-350 سال سے اور 200 سال سے تو مسلم اصولی مجتہدین کی حاکمیت اور ضرورت اور کثرت ہے۔ شاید پورے نجف اشرف میں اگر 100 مجتہدین ہوں گے تو شاید 5 بھی نہیں ہوں گے اخباری، یہ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں۔ پاکستان میں تو خیر ہم بہت ساری چیزوں سے مرحوم ہیں، اور قم میں بھی اگر 200 مجتہدین، قم میں زیادہ تعداد ہے مجتہدین کی، اگر وہاں 200 مجتہدین ہوں گے تو شاید 5 بھی نہیں ہوں گے اخباری مجتہد، یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، کوئی اکا دکا ملے گا، کیونکہ وہ جواب نہیں دے پاتے، ان کے پاس مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مثلا میں نے یہ 2-3 مثالیں دی آپ کو۔ آج جو اسٹاک ایکسچینج کے مسائل ہیں، آج جو بینکاری کے مسائل ہیں، آج جو جدید مسائل ہیں، اس میں اصولی مجتہد تو قواعد کی روشنی میں جواب دے دیتا ہے، فتویٰ دے دیتا ہے، مگر اخباری مجتہد کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو جب جواب ہی نہیں ہے تو آپ کی دکان خود ہی بند ہو جائے گی، جب چیز ہی نہیں ہے بیچنے کو
معذرت چاہتا ہوں، یعنی میں نے تعبیر بیچنے کی استعمال کرتی، یعنی آپ کو تشفی دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، اپنے کسٹمر کو، اپنے سائل کو، اپنے سوالی کو جواب دینے کے لیے آپ پاس چیز ہی نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کو دکان بند کرنی پڑے گی، آپ کو دفتر بند کرنا پڑے گا، آپ کو کتابیں لپیٹنی پڑے گی، آپ کی کتاب سے تو جواب نکل ہی نہیں رہا۔ تو آہستہ آہستہ یہ اصولیوں کا اس وقت جو فقہاء ہیں وہ بھی مجتہدین تھے، شیخ صدوق مجتہد تھے، شیخ مفید مجتہد تھے، یہ جتنے بھی اخباری علماء تھے یہ سارے مجتہد تھے، یہ بھی مجتہد تھے، مگر آج ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق دین ہم ان لوگوں سے سمجھتے ہیں۔